الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، ہمارا موضوع یہ چل رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھ پر اور آپ پر جو حقوق ہیں ان میں سے آقا علیہ السلام کا ایک بہت بڑا حق مجھ پر اور آپ پر یہ ہے کہ ہم کثرت سے درود و سلام پڑھیں. کثرت سے درود و سلام پڑھنا یہ میرے اور آپ کے لیے سعادت ہے. ہمارے درود پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فائدہ؟ چونکہ آپ علیہ السلام کے لیے تو سب سے اونچے مقام اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی طے ہے. حضور علیہ السلام نے خود فرمایا انا سید الولد آدم یوم القیامہ، قیامت والے دن میں ساری انسانیت کا سردار ہوگا. مقام محمود پر حضور علیہ السلام فائز ہوں گے. جنت میں کوئی جا نہیں سکے گا جب تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال جنت کے دروازے پر نہ ہو جائے. اور جنت میں سب سے اونچے مقام بھائی کس کے لیے؟ ہمارے آقا علیہ السلام. دنیا میں سب سے اونچا مقام نبوت ہے، نبیوں میں سب سے اونچا مقام رسالت ہے، رسولوں میں سب سے اونچا مقام خاتم المرسلین اور خاتم النبیین ہے. یہ سارے کس کے پاس ہیں؟ تو بھائی پیچھے کیا بچا؟ پھر درود و سلام کیوں رکھا؟ درود و سلام صرف مجھے اور آپ کو نوازنے کے لیے رکھا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ میرے امتی کثرت سے درود و سلام پڑھیں تاکہ میں ان کی سفارش کر سکوں، یہ کثرت سے درود و سلام پڑھ سکیں تاکہ کل قیامت والے دن میرے قریب رہ سکیں۔ جیسے ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے اولاد ہمارے قریب رہے، بوڑھے ہو جائیں ماں باپ تو ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے ہمارے اگلی نسل، ہمارے پوتے پوتیاں وہ ہمارے قریب رہیں، یہ انسان کا فطری جذبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا یہ تھی کہ جنت میں میرے امتی میرے قریب رہیں، اس لیے فرمایا کہ کل قیامت والے دن جنت میں سب سے زیادہ قریب میرے وہ امتی ہوں گے جو کثرت سے مجھ پر کیا پڑھیں گے؟ درود و سلام پڑھیں گے۔ اس لیے درود و سلام اس میں سراپا میرے اور آپ کی بھلائی ہے، میرے اور آپ کا ہی فائدہ ہے۔ علماء نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے بھائی، اس بات کو ذرا توجہ دینا اس بات پر۔ اہل علم نے لکھا ہے، ایک بہت بڑے اللہ والے ہوئے ہیں، ان سے کسی صاحب نے یہ لکھا ان سے کہ حضرت آپ ہم سے بہت دور رہتے، جہاں میں رہتا ہوں وہ ایسا علاقہ ہے وہاں کوئی بڑے عالم کو بڑے اللہ والے کوئی بڑے تربیت کرنے والے بزرگ نہیں ہیں، تو ہم تربیت کس سے پائیں؟ دین کن سے سیکھیں؟ وہ جو اللہ والے تھے انہوں نے جواب لکھا، وہ بڑا دلچسپ جواب یہ لکھا، اگر بندہ کو کہیں کوئی استاد یا شیخ یا دین سکھانے والا نہ ملے تو وہ مسلمان کثرت سے درود و سلام پڑھتا رہے، اس کی تربیت کے لیے درود و سلام کافی ہے۔ اس کی تربیت کے لیے بھائی کیا کافی ہے؟ درود و سلام۔ اور ایک اور بات عرض کروں، پچھلے جمعے میں بھی میں نے اشارتاً عرض کی تھی کہ جب بندہ اپنی دعائیں مانگ کر تھک جائے اور مشکل حل نہ ہو رہی ہو، بس پھر دعا میں کثرت سے دو کام کرے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا رہے۔ ہاتھ اٹھائے، کوئی مسئلہ حل، بہت ساری مرتبہ اپنی زبان میں اللہ سے فریاد کر چکے ہیں، معاملہ حل نہیں ہوا، اب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، اے اللہ میں جو کچھ کہنا تھا کئی سالوں سے آپ کی بارگاہ میں کہہ چکا ہوں، اب میرے پاس صرف صلی علی کے اور کچھ نہیں ہے، بس اس کے بعد دعا میں کیا ہی پڑھتے رہو؟ درود ہی پڑھتے رہو، انشاءاللہ اللہ اس مشکل کو حل کر دے گا۔ چونکہ درود و سلام اپنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا اظہار ہے۔ علماء لکھا درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا حلف نامہ ہے۔ بھائی میں کیا بات عرض کر رہا ہوں، درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا کیا ہے؟ حلف نامہ ہے۔ ہم جب کثرت سے درود پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارا ہم حلف اٹھا رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں، اے میرے اللہ کے رسول، ہم آپ کے کیا ہیں؟ وفادار ہیں۔ اس لیے درود و سلام پڑھنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر پڑھنا، اللہ کے نبی کے احسانات کو خیال اور تصور میں لا کے پڑھنا۔ آپ ذرا اس طرح درود و سلام پڑھیے، دیکھیے دل کی کیفیت کہاں جاتی اور اللہ کی رحمت کس طرح اترتی ہے۔ ہم تو صرف رٹا مارتے ہیں نا، ہم صرف کیا کرتے ہیں؟ رٹا مارتے ہیں، توجہ کچھ اور ہے، پڑھ رہے ہیں، نہ ذرا آپ اس کیفیت میں۔ اس لیے بہت سارے دوست جب عمرے پر جاتے ہیں، اب بھی میرے ایک دو دوست عمرے پر ہیں، مفتی صاحب وہاں جا کے مدینہ کی کوئی افضل ترین عبادت بتا دیجیے، تو بھائی مدینہ کی افضل ترین عبادت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہے۔ اللہ کے نبی پر کیا ہے؟ مکہ سے جب مدینہ جائیں تو بھائی پورے سفر کا عمل کیا ہے؟ درود و سلام۔ جب مدینہ پہنچ جائے کثرت سے درود و سلام پڑھیں۔
اور دوست پوچھ لیتے ہیں جی اور کیا کام کریں؟ مدینہ میں جا کے ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی سیرت بھی پڑھ لو، اور جو علماء اہل علم ہوتے ہیں وہ مجھ سے پوچھ لیتے ہیں اور کوئی کام بتا دیں، میں ان کو بتا دیتا ہوں مدینہ میں جا کے قرآن کی ذرا مدنی صورتوں کی تلاوت اور ان کی ذرا تفسیر پر نظر ڈال لو، اندازہ ہوگا کہ انشاءاللہ اللہ کے نبی سے کتنا تعلق قائم ہوتا ہے۔ اور وہاں جا کے بندہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے ذرا آدھا گھنٹہ یکسو ہو کے درود و سلام پڑھے، دیکھیے اللہ جل جلالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سوتے دل میں کیسے پھوٹتے ہیں۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں کن کن مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ بہت سارے مقامات ہیں، میں نے ان میں سے کتنے مقامات کا انتخاب کیا تھا؟ 12 کا۔ 12 وہ ہیں جو کثرت سے مجھے اور آپ کو پیش آتے رہتے ہیں۔ یہ 12 موقع ایسے ہیں کہ کوئی مسلمان ایسا نہ ہو کہ ان موقعوں میں سے کوئی موقع گوا بیٹھے۔ ایک موقع کون سا میں نے عرض کیا تھا؟ اذان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اذان دے جو کلمات وہ کہے تم بھی کہو، اور اس کے بعد مجھ پر درود و سلام پڑھو، اور پھر میرے لیے یہ دعا مانگو، میرے لیے وسیلہ کی دعا مانگو۔ اس لیے جب بھی کہیں، پچھلے جمعے میں بھی کچھ دوستوں نے مسئلہ پوچھا کہ جی اذانیں تو بہت ساری ہوتی ہیں، کس اذان کا جواب دیں اور کس کے بعد یہ دعا پڑھیں؟ بہتر ہے آپ جہاں نماز پڑھتے ہیں آپ کے محلہ کی جو اذان ہے اس اذان کا جواب دے دیں اور اس کے بعد اس عمل کو کر لیں۔ ہر اذان کا جواب دینا اور ہر اذان کے بعد پڑھنا بالکل لازم نہیں ہے۔ اگر یوں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے کانوں میں جو سب سے پہلی اذان آئے اس اذان کا جواب دے دیں اور بھائی اس اذان کے بعد کیا پڑھ لیں؟ درود و سلام پڑھ کے یہ دعا، تو انشاءاللہ سنت پوری ہو جائے گی۔ سنت کیا ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے گی۔ اور بھائی دوسرا موقع یہ تھا کہ جمعہ کا دن اور رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن کا درود و سلام بطور خاص مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، اور جمعے کا جو دن ہے یہ افضل ترین دن ہے درود و سلام پڑھنے کا۔ میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن ان کی وفات ہوئی، اسی دن 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا، تم اس دن میں کثرت سے مجھ پہ کیا کرو؟ درود و سلام۔ تو بھائی جمعے والے دن تو اس کا اہتمام ہو۔ میں نے اپنے بہت سارے اساتذہ کو دیکھا کہ وہ جمعہ پڑھنے کے بعد سے لے کے مغرب کی نماز تک مسلسل درود پڑھتے رہتے۔ وہ جمعہ کی نماز پڑھنے سے لے کے کب تک؟ ہمارے ہندوستان کے ایک بہت عظیم شخص ہوئے، بہت بڑے حدیث کے امام ہوئے، ان کے یہاں تو عصر سے لے کے مغرب تک بات کرنا ہی جائز نہیں تھا۔ وہ جمعے والے دن عصر کی نماز پڑھ کے مغرب تک کیا کرتے رہتے تھے؟ درود و سلام پڑھتے رہتے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک بزرگ دیکھے اور ان کی خانقاہ میں، ان کی مسجد میں مجھے اللہ نے 4-5 مرتبہ قرآن سنانے کا موقع دیا، بہت اللہ والے۔ میں نے ان کا معمول بھی دیکھا، میں چھوٹا سا تھا، میں نے 4 مصلح ان کی مسجد میں سنائے، میرے والد کے ہم کلاس تھے۔ میں نے ان کا یہ عمل دیکھا کہ جمعے والے دن عصر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ مصلی پر بیٹھے رہتے اور مغرب کی اذان تک وہی رہتے اور درود پڑھتے رہتے تھے، اور اس طرح درود پڑھتے تھے کہ آنکھوں سے آنسو جاری رہتے، روتے بھی رہتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی پڑھتے رہتے تھے۔ اور بھائی ہم جب درود و سلام پڑھے نا، میں نے عرض کیا، میں کہہ رہا ہوں دل کی عظمت کے ساتھ، ویسے رٹا نہیں جس طرح نعت خواں لگاتے ہیں اس طرح نہیں، اور صحیح تلفظ کے ساتھ۔ بھائی کس طرح؟ ہمارا عموماً تلفظ ٹھیک نہیں ہے درود و سلام کا، ہم ادھر ادھر سے سن رہے ہوتے ہیں، آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو بھائی بہت نامناسب، پڑھنے نہیں آتا کیسے پڑھنا، پڑھنے نہیں آتا کیسے
درود ابراہیمیہ کوئی بھی درود و سلام پڑھنا ہے پورے تلفظ کے ساتھ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بندہ تھوڑی سی مشق کر لیتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کوئی پریشانی ہو، تم پر کوئی مصیبت ہو تو بھائی کثرت سے کیا کرو۔ میں نے پچھلے جمعے میں سنایا تھا، ابی بن کعب کو لمبی حدیث سنائی تھی، انہوں نے عرض کیا تھا اللہ کے رسول میں درود و سلام کثرت سے پڑھتا ہوں۔ کیا عرض کیا تھا؟ میں آپ پر اکثر درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں، لیکن میں جب دعا مانگوں اس میں کتنا درود و سلام پڑھوں؟ میں اپنی دعا کا چوتھا حصہ کر لوں؟ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر زیادہ کر دو تو اچھا ہے۔ انہوں نے کہا اپنی دعا کا آدھا کر دوں؟ فرمایا بہت اچھا، تمہاری مرضی، لیکن اضافہ کر دو کہ تو اور بہتر ہے۔ اللہ کے نبی اپنی دعا کا 2/3 جو ہے وہ کر، فرمایا ٹھیک ہے لیکن اور کر دو۔ پیچھے کیا بچا؟ ایک ہی حصہ بچا۔ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی اپنی ساری کی ساری دعا جو ہے وہ درود و سلام ہی پڑھتا رہوں؟ میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا، اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے جب حضور نے فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے تو بھائی پھر ہم اپنے لیے کب مانگیں گے؟ جب ساری دعا میں کیا کرنا ہے تو اپنے لیے کیا مانگیں گے؟ اللہ کے نبی جو استادوں کے استاد تھے اس سوال کو پہلے سمجھ گئے۔ ابی بن کعب کے سوال سے پہلے کہا ابی ساری دعا میں مجھ پر درود پڑھتا رہا کر۔ ہاں اگر ساری دعا میں مجھ پر درود پڑے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھیں گے اور تیری ضروریات کی کفالت فرمائیں گے۔ تیری ضروریات کی کیا فرمائیں گے؟ کفالت فرمائیں گے، تجھے اپنی دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور بھائی چوتھا موقع ہے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے کم سے کم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا، کم سے کم ایک مرتبہ کیا کرنا؟ درود و سلام پڑھنا۔ اور پانچواں موقع میں نے پچھلے جمعے میں یہ بیان کیا تھا، جب بھی کسی مجلس میں بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ساری مجلسیں اور محفلیں تمہارے لیے مصیبت بن جائیں گی قیامت والے دن، سوائے اس مجلس اور محفل کے جس میں تم نے اللہ کا ذکر کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا۔ اور بھائی عربوں کا یہ دستور ہے، عربوں کا یہ دستور ہے۔ ہمارے یہاں تو اللہ معاف فرمائے، میں نے خود عربوں کی وہ شادیاں دیکھی ہیں، جب شادی میں سب اکٹھے ہو جاتے ہیں نا تو ایک کھڑا ہو کے کہے گا صلو علی الحبیب، ایک شخص کھڑا ہو کے کیا کہے گا؟ صلو علی الحبیب۔ سارے مل کر پڑھ رہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، پڑھ رہے۔ شادی ہے بھائی، کیا ہے؟ شادی ہے۔ عربوں کا دستور ہے کسی مجلس میں جس کو یاد آتا ہے کہ ہم محفل میں بیٹھے ہیں، ایک کہے گا صلو علی الحبیب، سب کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوید صاحب ہمارے یہاں چونکہ جہالت ہے، محفل قرات ہوتی ہے، آپ محفل قرات کرواتے ہیں، وہ قاری بعد میں ہمیں پکڑ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار تمہارے لوگ کس طرح کے ہیں۔ میں اسٹیج پر بیٹھا تھا تو وہ قاری نے تلاوت شروع کی، اب وہ پڑھ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آگے والے سارے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ وہ مجھے دیکھ کے کہنے لگے ما ھذا، یہ کیا ہے؟ اس کو کہنا پڑا کہ بھائی یہ قرآن کے مفہوم کو سمجھتے نہیں، یہ قرآن کے مفہوم کو سمجھتے، عرب اس طرح نہیں کرتے، توجہ کرنا۔ عربوں کے یہاں کیا ہوگا، کوئی قاری اعوذ باللہ پڑھے گا نا، سب کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جیسے ہی قاری پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فوراً سب کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اب اس نے تلاوت شروع کی ہے، اب قاری نے پڑھنا سورہ مزمل،
قاری پڑھ رہا ہے یا ایھا المزمل، ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، عرب یہ نہیں کہتے. جس طرح قاری پڑھے گا یا ایھا المزمل، عرب فوراً کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ میں کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ قرآن کی مفہوم کے مطابق چلتے ہیں. جہاں تذکرہ آئے گا یا ایھا المدثر، وہ فوراً کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے یہاں آئے گا ان اللہ وملائکتہ یصلون، وہ فوراً کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے یہاں اتنا اہتمام ہے. میں آپ کو ایک یہ لطیفہ کا لطیفہ ہے اور بہت مفید بات ہے. ہستانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب وہ حج پر گئے، ظاہرہ اس وقت تک تو سعودیہ کا تیل نہیں نکلا تھا، غربت بہت زیادہ تھی، اونٹوں پر سفر ہوتے تھے مکہ سے مدینہ. کہنے لگے ہم مکہ سے مدینہ پیدل جا رہے، اونٹ پر جا رہے تھے قافلے میں. وہاں 2 عرب قبیلوں کی لڑائی ہو گئی، آپس میں بڑے لڑے، لاٹھیاں، بہت شدید لڑائی ہوئی. اور قبیلے آئے، لڑائی ان کی ختم کروائی. پھر وہاں کٹ ہوا، پنچایت ہوئی. بھائی دیکھنا ذرا، ہمارے پہلے مسلمانوں میں یہ روایات تھی، اب پتہ نہیں کدھر گئی. کہنے لگے جی پھر وہ شام کو کٹ ہوا، پنچایت ہوئی، بڑے بڑے بابے ان دونوں قبیلوں کے اور ساتھ والے قبیلوں کے، باقی سب زمین پر، یہ قبیلہ بھی ریت پر بیٹھ گیا آ کے، یہ بھی زمین پر بیٹھ گیا. درمیان میں چارپائیاں نما ان لگائی، اس میں 8-10 جو بزرگ بابے تھے نا، جنہوں نے فیصلہ کرنا تھا، وہ بیٹھے. اب آج لڑائی کس چیز پر ہوئی ہے؟ کہنے لگے ان بزرگوں نے بیٹھ کے پہلے اس قبیلے کے سردار کو کہا ہاں بھائی بتاؤ کیا جھگڑا ہوا. کہنے لگا وہ کھڑا ہوا، اس نے کھڑا ہوتے ہی کہا صلو علی الحبیب. اس نے کھڑا ہوتے ہی کیا کہا؟ یہ سنت پر عمل ہے، چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مجلس تمہارے لیے وزن بن جائے گی جس میں کس کا ذکر نہ ہو. ہاں ہمارے یہاں تو اللہ معاف فرمائے. وہ کھڑا ہوا، اس نے پہلے کہا صلو علی الحبیب. اس کا سارا قبیلہ، سامنے والا جو مخالف قبیلہ، سب نے مل کے درود پڑھا. پھر اس نے اپنا موقف بیان کیا. اس نے کیا کیا؟ اپنا موقف بیان کیا. کہنے لگے اس کا موقف پورا ہو گیا تو پھر یہ جو بزرگ درمیان میں بیٹھے تھے، انہوں نے اس قبیلے کے سردار کو کھڑا کیا. بتاؤ بھی کیا تمہارا کیا کہتے ہو؟ وہ کھڑا، اس نے کھڑا ہوتے کہا صلو علی الحبیب. پھر سب نے مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا پڑھا؟ درود و سلام پڑھا. تو بھائیو اب ہماری شادی کی محفلوں میں کہیں درود و سلام ہوتا ہے؟ اور بھائیو یہ جو تم نعت خواں بلا لیتے ہو نا، میں اس کو نہیں. ایک ہے کہ ایک کھڑا ہو کر دولہا خود کھڑا ہو، وہ تو کرائے پر آیا، اس کا کیا اخلاص ہے، کیا لینا کیا دینا. دولہا خود کھڑا ہو، دولہے کا والد خود کھڑا ہو، اور یہ حدیث پڑھے کہ وہ مجلس اور وہ محفل کل قیامت والے دن ہمارے لیے مصیبت بنے گی، جس میں اللہ کا ذکر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ ہو. اس لیے سارے مل کر کیا کرو پہلے. تو بھائی برکت ہوگی کہ نہیں؟ رحمتیں اتریں گی کہ نہیں؟ ہمارے یہاں یہ چیزیں رہی نہیں. ہمارے یہاں یہ چیزیں، ہائے ہائے. میں آگے چلنا چاہتا ہوں بس واقعات. پاکستان کے سب سے بڑے خطاط، پاکستان کے سب سے بڑے کاتب سید نفیس الحسن شاہ صاحب ہوئے، لاہور کے، فوت ہو گئے. بہت بڑے شیخ تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، سید تھے، اور وہ آپ کے ڈسکا ہی کے تھے. اللہ نے پوری دنیا میں شہرت دی، لیکن اصل پرانے کہاں کے تھے؟ ان کے ایک ہی بیٹے تھے، اکلوتے بیٹے، اور وہ بیٹا کتابت میں، فن خطابت میں 100% اپنے والد کا جانشین بنا. جیسا والد لکھتا تھا بیٹا ویسا ہی لکھ دیتا تھا. لیکن اس بیٹے کو کینسر ہو گیا زندگی میں. بھائی کیا ہو گیا؟ بھائیو سننا میری بات، اس کو پلے باندھنا بڑی اہم بات. جب آخری 24 گھنٹے بیٹے کے تکلیف کے آئے، اکلوتا بیٹا، اور اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں،
اور خود سید تھے، ان کے بیٹے بھی گورے چٹے سونے جوان، اور باپ کا جانشین بننا خطاطی میں پوری دنیا میں۔ اب کینسر کی تکلیف ہے، ڈاکٹروں نے کہا بڑی مشکل سے 48 گھنٹے نکالیں گے، درد ہو رہی ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ اپنے بیٹے کے پاس بیٹھے ہیں، بیٹے کو پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹا پتہ نہیں تیرا کتنا وقت ہے، بس تو اپنے قلم سے درود لکھتا رہے۔ کیا کرتا رہے؟ درود لکھتا رہے۔ دنیا کی ڈاکٹروں نے کہہ دیا کوئی دوائی اس کے درد کو روک نہیں سکتی، بیٹا تیری تکلیف کو کس نے روکنا ہے؟ وہ ان کو ٹیک لگا کے بٹھاتے، وہ بیچارے قلم سے بیٹھے بیٹھے درود لکھتے رہتے، درود لکھتے رہتے، اور آہستہ آہستہ جو آخری 3 دن جس ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ ان کو کوما میں لے جانا پڑے گا، بے ہوش کرنا پڑے گا، یہ تکلیف نہیں برداشت کر سکیں گے۔ اب فکر تھی کہ یار یہ غفلت میں دنیا سے چلا نہ جائے، تو بیٹے کو کہا بیٹا درود لکھتا رہے۔ ان کے بیٹے بس جو آخری 3 دن ہے نا تکلیف میں، بس درود لکھتے رہتے تھے، درود لکھتے رہتے تھے، درود لکھتے رہتے تھے، اور اس کی برکت سے ڈاکٹر حیران رہ گئے کہ جی ان کی جو تکلیف ہے وہ بہت برداشت میں ہے۔ تیسرے چوتھے دن درود لکھتے لکھتے ہی اللہ کو کیا ہو گئے؟ پیارے ہو گئے۔ درود لکھتے لکھتے اللہ کو کیا ہو گئے؟ پیارے ہو گئے۔ تو بات کہاں سے چلی تھی؟ جس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ ہو، حضور علیہ السلام کا تذکرہ نہ ہو، وہ کل قیامت والے دن ہمارے لیے کیا بنے گی؟ ہاں۔ اور بھائی آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لکھا جائے، میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا، پورا درود لکھا جائے اور اس کو وزن نہ سمجھا جائے۔ میں جب ہم طالب علم تھے اس وقت پتہ نہیں تھا، جب کوئی سبق لکھنا ہوتا تو حضور کے نام کے سامنے سواد لکھ دیتے تھے۔ جب استادوں نے کہا نا پورا لکھا کرو تو بڑا وزن محسوس ہوتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ بڑا وزن محسوس ہوتا تھا۔ الحمدللہ اب نہیں ہوتا، اب لذت آتی۔ اب کیا آتی ہے؟ میں صرف آپ کو نصیحت کے لیے مثلاً میں یہ رف پرچی لکھ کر لاتا ہوں، صرف تیز تیز اشارے دیتا ہوں۔ الحمدللہ یہ دیکھ لیجئے، نمبر 9 پر آپ کا نام آیا، میں نے درود کتنا لکھا ہے؟ پورا لکھا ہے۔ میری عادت بن گئی، اس کو عادت بنا لیجئے، بالکل تکلیف نہ ہو۔ ایک صفحے پر 18 مرتبہ حضور کا نام آیا تو ہم نے 18 جگہ کیا کرنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا ہے۔ آپ تھوڑے دن کرو گے، جو لوگ تحریر سے وابستہ ہیں، اس کے بعد لذت آئے گی۔ اور اب کبھی جلدی جلدی میں صرف سادہ حضور کا نام مبارک لکھے نا تو دل پہ چبھن ہوتی ہے کہ یار درود تو لکھا نہیں آگے، درود تو لکھا نہیں آگے۔ تو بھائی جب بھی کہیں کوئی لکھنا پڑے یا بولنا پڑے تو کیا کریں؟ اور کل کا درس تھا ہمارا صبح کا، کل کا نہیں پرسوں کا، جو بدھ صبح کا فجر کے بعد ہمارے یہاں درس ہوتا ہے، اور الحمدللہ بڑی دور دور سے احباب تشریف لاتے ہیں درس میں۔ اس میں سورہ نور کی آخری آیات میں کیا تھا؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپس میں ایک دوسرے کے بلانے کی طرح، ایک دوسرے کے پکارنے کی طرح نہ پکارو، یہ بے ادبی ہے۔ بدو آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دستک دیتے زور زور، اخرج یا محمد الینا، اخرج یا محمد الینا۔ قرآن نے ڈانٹا اور جھڑکا، قرآن نے کہا اللہ کے رسول کا نام اس طرح نہیں لے سکتے۔ اس لیے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ذاتی ہے بھائی وہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کا اسم مبارک بغیر ضرورت کے نہیں لینا چاہیے، بغیر ضرورت کے۔ کلمہ پڑھنا ہے مجبوری ہے، قرآن کی تلاوت کرنے ہے مجبوری ہے۔ عام عادت ہو اللہ کے نبی کا جب بھی نام لینا صفاتی نام لینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی یہ تو کیا ہے؟ یہ تو حضور کا منصب ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور کا جو نام ذاتی ہے اس کو لینے کی عادت علماء نے اس کو بے ادبی لکھا ہے۔ کوئی شخص بھائی اپنے والد کو نام سے بلا سکتا ہے؟ استاد کو نہیں، ادب کے خلاف ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تو سب سے زیادہ ہے۔
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام لینا اور جب بھی لکھنا آئے یا بولنا آئے فوراً کیا کرنا؟ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا۔ اور بھائی نمبر 7 پر تھا صفا مروہ کی سعی۔ میں نے بتایا تھا، اس کی تفصیل میں نے عرض کر دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا۔ نمبر 8، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر جائیں درود و سلام پڑھنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر دوسرے صحابہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر آتے فوراً کیا کرتے؟ درود و سلام پڑھتے، درود و سلام پڑھتے۔ اور بھائی نمبر 9، نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد کیا کرنا؟ علماء نے اس کی بڑی عجیب وجہ لکھی ہے۔ ہم تو نماز جنازہ سمجھتے ہی نہیں نا کہ نماز جنازہ کیا، اور حقیقت ہے بھائی ہم اپنے جانے والوں کے ساتھ بڑا ظلم کرتے ہیں، بڑی زیادتی کرتے ہیں۔ نماز جنازہ کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھتے، ہم جاتے ہیں یوں پڑھ کے آ جاتے ہیں، چہرہ دکھا کے آ جاتے ہیں کہ بھائی میں بھی آیا ہوں۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے نماز جنازہ میں درود و سلام کیوں رکھا؟ دوسری تکبیر کے بعد بھائی ہم کیا پڑھیں گے؟ اور اللہ کے نبی نے کون سا درود پڑھا؟ درود ابراہیمی۔ چونکہ سب سے افضل کون سا درود ہے؟ درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کسی صحابی نے یہ پوچھا کہ ہم آپ پر درود و سلام کیسے پڑھیں، آپ پر صلات کیسے پڑھیں، اللہ کے نبی نے درود ابراہیمی بتایا۔ کیا بتایا؟ درود ابراہیمی اللہ کے نبی نے بتایا۔ تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا نماز جنازہ میں سارے مل کر درود و سلام اس لیے پڑھیں گے چونکہ اس جانے والے کا ابھی قبر میں جا کے سوال ہونا ہے تیرے نبی۔ بھائی کوئی سمجھا میری بات؟ میت کو جنازے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ اور قبر میں جاتے ہی حدیث، صحیح حدیث میں کیا ہے؟ کتنے سوال ہونے ہیں؟ 3۔ ابو داؤد شریف میں صحیح احادیث میں تیرا رب کون ہے؟ تیرے نبی کون ہے؟ اور تیرا دین کیا ہے؟ رخصت کرتے ہوئے سارے لوگ درود و سلام پڑھ رہے تاکہ اس جانے والے کا سبق کیا ہو جائے؟ یاد ہو جائے، اس کو پتہ چل جائے، یاد ہو جائے۔ اس لیے نماز جنازہ میں کیا کرنا؟ درود و سلام پڑھنا پوری توجہ اور اہتمام کے ساتھ۔ نمبر 10، بھائی جب مسجد میں داخل ہو، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے اپنے والد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام جب مسجد میں داخل ہوتے تو خود پہلے درود پڑھتے۔ اللہ کے نبی کو عجیب لذت آتی ہوگی، درود و سلام بھائی کس پر پڑھ رہے ہیں؟ اپنے آپ پر پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے آپ پر خود درود پڑھتے اور اس کے بعد کیا کرتے؟ دعا، اللہم افتح لی ابواب رحمتی، کئی طرح ہے، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتی، سارے ٹھیک ہے۔ پہلے کس پر درود و سلام پڑھنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کی وجہ بھی علماء نے لکھی ہے۔ علماء نے فرمایا مسجد میں آتے ہی بندہ جسم کو پاک کرنے کے لیے وضو کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسجد میں داخل ہوتے ہی درود و سلام پڑھنا یہ روح کو پاک کرنا ہے۔ یہ کس کو پاک کرنا ہے؟ روح کو پاک کرنا ہے۔ اس لیے جب بھی مسجد میں داخل ہو، اور بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب بھی انسان بے چین ہو نا، بے چین ہو، آپ ذرا درود پڑھ کے دیکھیے۔ نیند نہ آ رہی ہو، درود پڑھ کے دیکھیے۔ بے چینی ہو، درود و سلام پڑھ کے دیکھیے۔ لا علاج بیماری ہو، درود و سلام پڑھ کر دیکھیے۔ بعض چیزیں لفظوں میں نہیں کہی جا سکتی بھائی، بعض باتیں سمجھنے سمجھانے کی نہیں ہوتی۔ یہاں مٹھائی برفی کا ٹکڑا رکھ دو، ہم مغرب تک زور لگا لیں کسی کو جس نے برفی نہ کھائی ہو اس کو سمجھانے کے لیے کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے، بھائی سمجھا لیں گے؟ برفی کا ذائقہ سمجھانا ہو کسی کو، کیا بھائی یہ ٹکڑی اٹھا کے اس کے منہ میں رکھ دو، خود سمجھ جائے گا کیا ہے۔ ہماری 3 گھنٹے کی تقریر کہ برفی ہوتی کیا ہے اور کسی کے منہ میں رکھنا، بھائی وہ ہماری تقریر سے سمجھے گا یا چکھ کے سمجھے گا؟ یہی معاملات ہیں۔ میں آپ کو سچی بات عرض کروں، ہم نے دین صرف سنا سنایا ہے، ہم نے دین صرف سنا سنایا ہے۔
ہم دین کی جو اصل لذت ہے ہم اس سے آشنا نہیں۔ یہی معاملہ درود و سلام کا ہے، یہی معاملہ کس کا ہے؟ درود و سلام کا ہے۔ بہرحال جب مسجد میں داخل ہو تو بھائی پہلے کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہے اور اس کے بعد مسجد میں داخل ہونا ہے۔ اور بھائی اسی طرح نمبر 11 پر ہے ہم جب اتحیات بیٹھتے، ہم اتحیات میں 2 مرتبہ درود پڑھتے۔ بھائی توجہ کرنا ذرا، کتنی مرتبہ درود پڑھتے؟ آپ کہیں گے جی کون 2 مرتبہ پڑھتا ہے؟ ہم تو 1 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ عبدہ و رسولہ کے بعد ہم کیا پڑھتے؟ 1 ہی مرتبہ پڑھتے۔ بھائی اتحیات میں درود و سلام کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں ہم؟ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ ہے۔ التحیات للہ یہ بھی درود ہے بھائی، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ کیا ہے؟ یہ درود شریف ہے۔ ہماری اتحیات ساری کی ساری درود شریف ہے۔ اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس سے آگے کیا ہے؟ واشہد ان محمدا عبدہ، یہ بھی اللہ کے نبی کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے بعد درود ابراہیمی ہے، یہ بھی کس کا تذکرہ ہے؟ تو اتحیات جو ہے اس کا اکثر حصہ کس کے ذکر پر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس میں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یہ درود و سلام اللہ، یہ اتحیات اللہ کے نبی نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے سکھایا۔ ویسے اتحیات للہ کے جو کلمات ہیں نا احادیث میں، یہ بہت ساری طرح ہیں، لیکن سب سے افضل وہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے التحیات، تشہد ابن مسعود۔ بھائی ہم جو اتحیات پڑھتے ہیں اس کا کیا نام ہے؟ بھائی یاد کر لیں گے، کوئی مشکل ہے؟ اس کو کہتے ہیں تشہد ابن مسعود۔ ایک دوسرا تشہد ہے جس کو کہتے ہیں تشہد ابن عباس، وہ بھی صحیح ہے لیکن وہ افضل ہے۔ تشہد ابن مسعود سب سے افضل ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی جب یہ اتحیات سکھانے لگے نا عبداللہ ابن مسعود کو، تو عبداللہ ابن مسعود کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اور یہ اللہ کے نبی کی سنت تھی، جب اللہ کے نبی کوئی خاص بات سکھانے لگتے تو صحابی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں اپنائیت کے ساتھ۔ اور اس درود میں کیا کمال ہے؟ اس درود میں کیا کمال ہے؟ اس میں میرے اور آپ پر بھی درود و سلام ہے۔ السلام علینا، بھائی کیا السلام؟ یہ چلو میں آپ کو دوسری طرح سنا دیتا ہوں۔ جس وقت یہاں میں نے اس مسجد کا نام بھی بھائی کس پر رکھا ہے؟ افتتاح جب یہاں ہوا تھا میں نے بتایا تھا، اس وقت میں بہت عرصہ سوچتا رہا کہ جو مسجد تعمیر کرنی ہے اس کا نام کیا رکھوں۔ میں ہمارے ایک دوست کے ساتھ قصور گیا ہوا تھا، پورے سفر میں کچھ پڑھتا گیا اور واپسی پر بھی مسلسل مسجد کے لیے دعا مانگ رہا تھا۔ قصور سے بیٹھے میں درود پڑھنے لگ گیا کہ اے اللہ اس مسجد کا ایسا نام دل پر ڈال جو پہلے کسی نے نہ رکھا ہوگا، لیکن میرے علم میں نہیں۔ جب وہاں سے سفر کرتے کرتے قصور سے چلے، یہاں جب موٹر وے پر اترنے لگے نا، تو چونکہ میں کون سا درود پڑھ رہا تھا؟ صلی اللہ، وہ دل میں خیال آیا یار یہی نام رکھ دیتے، بورڈ پر لکھیں گے ثواب، اعلان کریں گے ثواب۔ بھائی اس مسجد کا نام کیا ہے؟ اور درود ہو گیا سارا۔ تو مجھے اسی وجہ سے یہ خیال آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب اس کا بورڈ لکھ رہے تھے نا، اس کا بورڈ لکھ رہے تھے، تو ایک صاحب یہاں اللہ معاف ہماری قوم میں کیلا بیچنے والا بھی مفتی ہے، ریڑھی لگانے والا بھی مفتی ہے، اس قوم میں حکیم اور مفتی اور سیاست دان تو آپ کو پتہ ہے ہر دوسرا بندہ 1 منٹ میں بتا دے گا پاکستان کیسے سیدھا ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا جی تھوڑا درود غلط ہے۔ کہا اچھا جی کیوں غلط ہے؟ کہنے کہ جی درود صرف وہ ہے
اللہ کے اس کے الفاظ توبہ نعوذ باللہ. اور نے کیا کلے حضور تے درود پڑھنا جائز نہیں جب تک حضور کی آل پر درود نہ پڑھو. بھائی سمجھو میری بات, حضور پر اکیلے درود پڑھنا جائز نہیں جب تک اس پر درود نہ پڑھو. استغفر اللہ ربی من. بھائی حضور کے اہل بیت کی اصل حیثیت ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, یہاں آل پر درود پڑھنے کا ذکر ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آل پر جائز نہیں, ہم آل پر پڑھتے ہیں. درود ابراہیمی میں آل کا تذکرہ ہے کہ نہیں؟ بالکل تذکرہ ہے. ہم جب بھی حضور پر درود پڑھتے ہیں حضور کے آل پر بھی درود پڑھتے ہیں, سنت ہے. لیکن یہ کہنا کہ جو آل پر درود نہ پڑھے حضور پر درود پڑھنا بھی جائز نہیں, یہ سوائے رافضیت کے اور کچھ نہیں ہے. اس نے یہاں ریڑھی کھڑی کر لی. میں نے اسے کہا یار جاؤ اپنا کام کرو. کہنے لگا جی تسی ویسے صحاباتے پڑھ دے ہو, صحاباتے پڑھنا جائز نہیں ہے. صحابہ اکرام ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحابہ کا ذکر کرتے ہیں کہ نہیں؟ کہنے لگا صحابہ پہ درود پڑھنا جائز نہیں ہے, آل پر لکھو یہاں. اور میں نے کہا جناب میرے اوپر درود پڑھنا جائز ہے, تم صحابہ کی بات کر رہے ہو. کہنے لگا مولوی صاحب توبہ 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 توبہ. بھائی میرے اوپر اور آپ پر درود پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ بھائی توجہ کرو سارے, مجھ پر درود پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ. کیا یہ آپ شاید پہلی دفعہ آپ کی توجہ گئی ہے, یا میں غلط کہہ رہا ہوں, یا آپ کا میرے ساتھ اتفاق نہیں ہے. بھائی سارے اتحیات پڑھو ہاں ذرا. کیا ہے التحیات للہ؟ میری ہر طرح کی عبادت ہے کس کے لیے؟ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے کیا ہے؟ سلامتی ہو کس پر؟ وعلی عباد اللہ, قیامت تک آنے والے سارے نیک لوگ. تو بھائی درود و سلام کس پر ہو گیا؟ میں نے کہا تم کہتے ہو کہ آل صحابہ پر درود پڑھنا جائز نہیں. اللہ کے نبی تو خود عبداللہ ابن مسعود کو ہاتھ پکڑ کے سکھا کے گئے کہ جہاں میرے اوپر درود پڑھنا ہے وہاں میرے آل پر بھی پڑھنا ہے, میرے صحابہ پر بھی پڑھنا ہے, اور میری ساری امت پر بھی پڑھنا ہے. بھائی صالحین میں انبیاء کے بعد سب سے اونچے کون ہیں؟ صحابہ اکرام اور حضور کے اہل بیت. حضور کے کیا, اس لیے ہم درود و سلام پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر بھی, آپ کے صحابہ پر بھی. شاید آپ کو بعض گھاٹیوں کا آپ کو اندازہ نہیں, آپ اس فیلڈ کے نہیں. میں اپنی لائبریری میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, پہلے ٹائم پورا ہو گیا, آخری بات سناؤں. ایک صاحب میرے پاس ایک شیعہ ذاکر کا کلپ لے کر آئے, وہ ان کے گاؤں کے تھے. کہنے لگا جی انہوں نے کہا ہے اگر کسی جگہ صحابہ پر درود و سلام پڑھنا تم دکھا دو تو 5 لاکھ روپے انعام. تو مفتی صاحب اس کا کوئی جواب ہے؟ ہم نے بڑی حدیثیں تلاش کر لی, بڑے علماء کے پاس چلے گئے, ہمیں اس کا جواب نہیں مل رہا. میں نے ایز اے مذاق کہا یار 5 لاکھ میں سے مجھے حصہ کتنا دو گے اگر بتا دو. کہنے لگے مفتی صاحب مہینہ ہو گیا دھکے کھا رہے, صحابہ اکرام پر درود و سلام کی دلیل نہیں مل رہی, اور وہ ہمیں چیلنج کر رہا صرف حضور اور آل پر درود و سلام ہے, صحابہ پر نہیں ہے. تم دعا ختم کرتے ہو, تم پڑھتے ہو صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و, صحابہ پر حکم ہی نہیں ہے. اس کا 5 لاکھ روپے کا چیلنج ہے. میں نے کہا یار مجھے حصہ دو گے بیچ میں سے؟ کہنے لگا سارے تمہارے. میں نے کہا پڑھو التحیات. جب میں نے ان کو کہا نا التحیات پڑھو, وہ پڑھے لکھے لوگ تھے, وہ کیا لگا لو یہ مولوی صاحب لگتا ہے ان کو بھی نہیں پتا التحیات میں سے کہاں آ گیا. جب پوری پڑھ لی نا, میں کہا آخری حصہ دوبارہ پڑھنا, السلام علینا وعلی
بھائی اس نقطے کی طرف پہلے کبھی توجہ گئی ہے؟ آپ نے کبھی شیعہ ذاکروں کو سنا نہیں؟ جنہوں نے سنا اس کو پوچھو اس دلیل کی قیمت کا۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ، میں نے کہا صالحین میں حضور کے بعد اس امت میں سب سے پہلا درجہ کن کا ہے؟ کہنے لگا ہوتے صحابہ اہل بیت کے۔ میں کہا ہر نماز میں؟ واہ 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 سبحان اللہ۔ کہنے لگا مفتی صاحب ہم 5.5 لاکھ کھرا ہے۔ انہوں نے جا کے پکڑ لیا، انہوں نے کہا جی لاؤ بھائی مل گئی ہے دلیل، لاؤ 5 لاکھ۔ اب وہ جو ذاکر صاحب تھے اب خاموش، ان کو سمجھ نہ آئے۔ انہوں نے پہلے 3 دن مانگے، پھر 6 دن مانگے، پھر 1 مہینہ مانگا، ادھر ادھر بہت بھاگے۔ وہ مجھے کہنے لگے مفتی صاحب ابھی تک ان کو اس دلیل کا توڑ، میں کہا انشاءاللہ اس دلیل کا توڑ ملے گا بھی نہیں۔ درود و سلام حضور پر بھی ہے، حضور کے اہل بیت پر بھی ہے، صحابہ پر بھی ہے، اور بھائی مجھ اور آپ پر ہے کہ نہیں؟ بھائی کبھی اس نقطے کی طرف توجہ گئی ہے؟ تو تشہد میں وہی تو میں کہتا ہوں ہمیں دین کی چیزوں کی سمجھ نہیں۔ اور بھائی آخری جو ہے دعا مانگتے وقت، اس کی میں نے کچھ تشریح کرنی تھی، غیر اختیاری طور پر کچھ اور باتیں آ گئی۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔